اس کائنات پر اپنی چاروں طرف پھیلی ہوئی نعمتوں پر غور کرتا ہے تو اس کا دل شکر سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے اس کے دل کی گہرائیوں سے جو پہلا جملہ کائنات کے مشاہدے تھوڑے بہت غور و فکر کے بعد اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بہت شکر، نہایت عجیب خوشی۔ اس اللہ کی بے حد محبت کرنے والے، والہانہ محبت کرنے والے اور والہانہ محبت کیے جانے کے لائق جو ہستی ہے، بے حد شکر اس کا، اور وہ سارے عالم کا تربیت کرنے والا، ساری کائنات، تمام مخلوقات سب کا پالنے والا ہے۔ اس کا جو رشتہ ہے ہم سے اور تمام مخلوقات سے، وہ ایک بادشاہ، ظالم حکمراں، ایک جلالی حاکم والا رشتہ نہیں ہے، بہت ہی محبت کرنے والے شفیق مربی کا رشتہ ہے۔ پھر آگے اور مزید، چونکہ میں خلاصائی بیان کر سکوں گا، اگر کر سکوں گا تو ظاہر ہے کہ ہر لفظ کی تشریح تو نہیں کر سکتا۔ الرحمن الرحیم، اور زیادہ رحمتوں اور شفقتوں والے ناموں کو یاد، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے کے دل میں امید بڑھتی چلی جائے، محبت بڑھتی چلی جائے۔ اکثر لوگ جو اپنی اصلاح کا سفر طے کرنا شروع کرتے ہیں، ان کے دل میں بہت جلدی مایوسی آنے لگتی، خوف آنے لگتا، اور وہ یہ کہتے ہوئے سنائی پڑتے ہیں، کتنے دن ہو گئے میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکا، میری اصلاح ہو ہی نہیں سکی، یہ خرابی میرے اندر، یہ خرابی، کیا ہوگا؟ یعنی شیطان شاید بہت سوں کے اندر اپنی اصلاح کی فکر کے بہانے ایک مایوسی پیدا کرتا ہے، ایک منفی سوچ پیدا کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جو شروعات کرائی ہے وہ صاف بتاتی ہے کہ انسان کی اصلاح اور سلوک کا آغاز خوف سے نہیں، امید سے ہونا چاہیے، مثبت سوچ سے ہونا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات یا صفات کا دوسرا پہلو ذکر کرنے کا فیصلہ فرمایا تو نام اس کے لیے جو چنا وہ مالک یوم الدین، کہ یوم جزا کا مالک ہے وہ۔ اس میں کوئی غصے کا لفظ نہیں ہے، کوئی سزا والا مفہوم نہیں ہے، یعنی اس کے لیے بھی بڑا ہلکا لفظ بولا، تاکہ کسی کے دل میں ہزار وہ گنہگار، کسی کے دل میں اس سے نا امیدی اور دوری نہ پیدا ہو۔ کبھی بھی کسی اصلاح کرنے والے، کسی ماہر نے اپنی اصلاح کی فکر کرنے والے
کسی بندے یا بندی کو کبھی مایوس نہیں کیا، وہ 1000 گناہ کر چکا۔ سورہ فاتحہ تمام تر امید دلانے والی سورت ہے۔ اور جب رشتہ بندے کو معلوم ہو گیا کہ رب کا رشتہ مجھ سے کیا ہے، تو بندے اور بندی کی خود سمجھ میں آ گیا کہ میرا رشتہ اس سے کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آپ میرے رب ہیں تو پھر میں آپ ہی کی تو بندگی کروں گا اور آپ ہی سے تو کچھ مانگوں گا۔ پتہ چلا کہ جتنا انسان رب کی نعمتوں پر غور کرتا رہے، چلتے پھرتے شکر کرتا رہے، کھانا کھائے تو شکر، گھر میں داخل ہو تو شکر، گھر سے نکلے تو شکر، پانی پیے تو شکر، سواری پر بیٹھے تو شکر، یہ ہر دعا میں شکر کا جو پہلو سکھایا گیا، یہ اسی لیے سکھایا گیا کہ کوئی رب سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بار بار نعمتوں کو یاد کرے تاکہ دل کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو، اور شکر کے جذبے سے دل میں امید پیدا ہوتی۔ بندے نے کہا کہ جب سب کچھ آپ ہی کی طرف سے ہے تو میں بھی پھر آپ ہی کا بندہ بن کر رہوں گا، اور یہ بھی آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس لیے اب وہ مالک سے دعا مانگ رہا ہے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ سورہ فاتحہ ایک مناجات ہے، ایک دعا ہے، اور پتہ چلا کہ انسان کی اصلاح میں سب سے زیادہ مفید عمل رب سے مانگنا ہے، سب سے زیادہ مؤثر مناجات ہے۔ بندے نے مانگا کیا؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، آپ تک پہنچنے کا راستہ مجھے دکھا دیجئے، بتا دیجئے، چلا دیجئے، منزل تک پہنچا دیجئے۔ ہدایت کے یہ سب درجے ہوتے ہیں، راستہ بتانا، راستہ دکھانا، راستے پر چلانا انگلی پکڑ کے، اور منزل تک پہنچا دینا۔ اب بندہ اللہ کی خوشامد کر رہا ہے کہ آپ صحیح راستہ جو آپ تک پہنچا دے، بتا دیجئے، دکھا دیجئے، چلا دیجئے، منزل تک پہنچا دیجئے۔ اور بندہ جو ہے جب اس کو رب سے باتیں کرنے کا موقع ملا یا بندی کو، تو وہ ایک جملہ کہہ کے اس کا جی نہیں بھرتا، وہ ذرا سا دعائیہ جملے کو لمبا کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر صرف صراط مستقیم کہہ دیا ہوتا تو کافی تھا، لیکن مانگنے والے کو مانگنے میں مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہے جس سے وہ مانگ رہا ہے، تسلی ہوتی ہے، دل کو سکون ہوتا ہے۔ چنانچہ آگے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جس راستے کی رہنمائی آپ سے مانگ رہا ہوں، یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن سے آپ بہت خوش ہوئے، جن پر آپ نے بڑی نعمتیں اتاری، بہت انعام فرمایا۔ ان لوگوں کا راستہ نہیں
جن سے آپ ناراض ہو گئے اور جو صحیح راستے سے ہٹ گئے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ضد کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، نفسانی شرارت کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے وہ اپنے مالک کی ناراضگی کا نشانہ بنتے ہیں۔ یہ زیادہ بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جن کے اندر اتنی خباثت نہیں ہوتی، لیکن کوئی جہالت، کوئی گمراہی، محبت اور عقیدت میں غلو اور مبالغہ، اس کی وجہ سے وہ لوگ صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ دونوں لوگ صحیح راستے پر تو نہیں ہیں، لیکن دونوں ایک ہی درجے کے مجرم نہیں ہیں، تھوڑا 19-20 کا فرق ہے، یا اس سے بھی کچھ زیادہ۔ تو دونوں کیٹیگریز کو الگ ذکر کیا۔ ہم میں سے ہر ایک کا بھی حال یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا شریر، بے ادب، گستاخ، باغی ہوتا ہے، اور کوئی ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن جہالت کی وجہ سے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، نادانی اور محبت اور عقیدت میں غلو کی وجہ سے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو ایک انسان جو اپنے رب کی خوشامد کر رہا ہے، وہ یہ گزارش کر رہا ہے کہ اس قسم کی غلطیوں سے بھی بچائیے گا، اس قسم کی غلطیوں سے بھی بچائیے گا۔ سورہ فاتحہ کا مختصر سا خلاصہ تمام ہوا۔ یہ ایک مناجات، ایک دعا ہے، اور باقاعدہ دعا اور مناجات کی کیفیت کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر۔ کم سے کم تراویح میں جو امام لوگ قرآن سناتے ہیں، چونکہ ایک عادت پڑ جاتی ہے ان کو ایک مخصوص رفتار پر پڑھنے کی۔ اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ رفتار دھیمی کرو، آہستہ آہستہ پڑھو، سمجھ کر پڑھو، تو وہ گڑبڑا جائیں گے، بھول جائیں گے۔ اس لیے کہ جس رفتار سے انہوں نے یاد کیا اور سنایا، وہی رفتار ان کے دماغ میں محفوظ ہو گئی۔ اس رفتار کو کوئی کم زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن کم سے کم سورہ فاتحہ کو، وہ چاہے فرض نمازوں میں ہو، تراویح میں ہو، انفرادی نمازوں میں ہو، کم سے کم سورہ فاتحہ کو جی لگا کر غور کر کے پڑھنا چاہیے۔ کون سی مشکل ہے؟ اپنے رب کے گنگنانا، اپنے رب کی تعریف کرنا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، اپنی بندگی کا اظہار کرنا، یاد کرنا، اور پھر اس سے ہدایت مانگنا۔ اب آپ کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہوں، لیکن بالکل بے خیالی میں وہ الفاظ بڑبڑا رہے ہوں، تو یہ مانگنا نہیں ہوگا، مانگنے کا مذاق ہوگا۔
اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہوش ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں کچھ اس کی کچھ دل پر تاثر ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ اس کے بعد فوراً رکھی، اور عجیب، اللہ اکبر، ہم نے مانگی اللہ سے ہدایت سورہ فاتحہ میں، فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اس دعا کا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تم ہدایت مانگ رہے ہو، رہنمائی مانگ رہے ہو، زندگی گزارنے کا ایک نقشہ مانگ رہے ہو،